الاضحیٰ کا دن قربانی، صفائی، گوشت کی تقسیم سب مکمل ہوا تھا، اور پھر آخرکار تکن سے چور جسم کو کچھ لمحے کا سکون ملا۔ ہم سب نے مختصر نیند لی تاکہ جسم کو بھی آرام ملے اور روح کو بھی، لیکن دل کی کسی کونے میں ایک اور خوشی جاگ رہی تھی جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، عید کا سب سے خاص سفر۔ جب اکثر لوگ قربانی کے بعد تھکن اتارنے کے لیے آرام کرتے ہیں، ہم نے دن کا آغاز کسی اور ہی رنگ میں کیا۔ صبح کی پہلی پہر ہم نے اپنے بیگ، چائے کی ترماس، کیمرے اور خواب سب گاڑی میں رکھے اور نکل پڑے اس عید کے سب سے خوبصورت اور خاص سفر پر۔ السلام علیکم، پرانے چہروں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پشاور میں، پشاور موٹر وے پہ ہم موجود ہیں، اور آج کا پلان جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم جا رہے ہیں شانگلہ کی طرف۔ پشاور سے شانگلہ کا سفر جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے عرفان صاحب کے بعد آپ لوگ کا اپنا بھائی، اس کے بعد دانیال، جواد۔ آپ لوگ ایک نئی انٹری دیکھیں گے، اس میں ہے ہمارے ساتھ سعد صاحب موجود ہیں اور راشد صاحب۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ سفر انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی تھکا دینے والا بھی ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہاڑوں کی خوبصورتی، قدرتی مناظر اور وہ چھوٹے چھوٹے دیہات جو ہوتے ہیں درمیان میں جو راستے میں آتے ہیں، وہ اس سفر کو انتہائی حسین اور یادگار بنا دیتے ہیں۔ ایک گاڑی، 6 ہنستے چہرے اور یادیں جو خاموشی سے بننے لگے، کہیں کہے کہیں خاموشی، اور بیچ میں چھپا ہوا سکون۔ منزل کافی دور تھی مگر ساتھ اتنا خوبصورت تھا کہ سفر ہی کافی لگ رہا تھا۔ تو روٹ ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ پشاور ٹو اسلام آباد موٹر وے پہ آ جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، تو آپ سیدھا ٹریول کرتے ہیں مردان کی طرف، اور مردان سے جب آپ تقریباً 10 کلومیٹر آگے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے سوات موٹر وے۔ تو سوات موٹر وے پہ آپ سیدھا لائن پکڑ لیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں چک درہ کی طرف۔ یہ ہے جناب سوات موٹر وے جس پہ ہم چک درہ کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ہم ایگزٹ لیں گے اور یہاں سے آگے جو ہے ہمارا جو چک درہ والا روٹ ہے یہ ہم پکڑیں گے۔ جو ہی سوات موٹر وے کی طرف رخ موڑا، راستے نے جیسے خوش آمدید کہا۔ یہ صرف ایک سڑک نہیں، یہ خیبر پختونخوا کی خوبصورتی، ترقی اور سکون کی راہ ہے۔ یہ ہمیں میدانوں سے اٹھا کر پہاڑوں کی آغوش میں لے جاتی ہے، جہاں ہوا میں تازگی ہے اور زمین سبز خوابوں کی چادر اوڑے ہوئے ہے۔ یہ راستہ صرف منزل تک نہیں لے جاتا بلکہ دل کو قدرت سے جوڑتا ہے، خاموشی میں بہت کچھ کہتا ہے۔ سوات موٹر وے کا اختتام ہمیں چک درہ تک لے آئی، ایک ایسی سرزمین جہاں تاریخ اور فطرت ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ چک درہ وہی جگہ ہے جہاں سکندر اعظم کی فوجیں کبھی ورد ہوئی، جہاں دریائے سوات خاموشی سے پہاڑوں سے باتیں کرتا ہے، اور جہاں ہر چٹان وقت کی گواہی دیتا ہے۔
اور پھر ہم پہنچے اس علاقے میں جو اپنی خوشبودار مالٹوں کے لیے جانا جاتا ہے. مالٹوں کی مہک اور ہریالی نے سفر کو خواب بنا دیا. یہ فطرت کا تحفہ ہے جو صرف آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیا جاتا ہے. چکدرہ انٹرچینج پر ہم نیچے آ گئے ہیں. ابھی آگے جائیں گے خواجہ کی طرف. تو راستہ جو ہے انتہائی خوبصورت ہے, سب بڑھیا جا رہا ہے ابھی تک. تو انشاءاللہ امید ہے خیر خیریت سے پہنچیں گے. آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتے رہیں. رستے میں تھوڑا سا رکے, کچھ ضرورت کی اشیاء اور سبزی خریدنے کے بعد اپنے سفر کی طرف واپس روانہ ہوئے. وقت گزرتا گیا اور ہم شانگلہ کے قریب ہوتے گئے. اس وقت ہم موجود ہے خواجہ قلعہ بازار میں, اور یہاں سے دو راستے جاتے ہیں, ایک بشام کی سائڈ پہ اور ایک کالام کی سائڈ پہ. تو لیفٹ سائڈ پہ کالام جاتا ہے اور اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ بشام کی طرف جاتا ہے. تو ہم بشام کی طرف جائیں گے اور یہ ہم اس راستے پہ ابھی ڈن ہو گئے ہیں. تو آگے جو ہے آگے ہم جائیں گے الپورے کی سائڈ پہ انشاءاللہ. اس وقت ہم موجود ہیں شانگلہ ٹاپ میں, جسے آسمانی موڑ بھی کہتے ہیں. یہ شانگلہ میں ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ لوگ آ کے یہاں کے پکچرز وغیرہ لیتے ہیں, کیونکہ یہاں سے پورا جو ہے نظارہ نظر آتا ہے. اس جگہ کو شانگلہ ٹاپ یا آسمانی موڑ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شانگلہ میں یہاں سے اوپر یا اونچی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس لیے اس جگہ کا نام جو ہے وہ شانگلہ ٹاپ رکھا گیا ہے اور اسے اس نام سے آسمانی موڑ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے زمین آسمان سے قریب ہوتی گئی. شانگلہ جہاں سبز پہاڑ, بلکاتی سڑکیں, ٹھنڈی ہوائیں اور خاموشی میں چھپی کہانیاں آپ کا استقبال کرتی ہے. تو ہم ملک خیل کوٹ کے بازار پہنچ گئے ہیں. چونکہ آگے کا جو راستہ ہے اوپر جاتا ہے, پہاڑ میں ہے, تو وہ راستہ تھوڑا سا خراب ہے, کنڈے ٹائپ ہے, تو کچا راستہ ہے. تو طارق نے آلریڈی پہلے سے گاڑی یہاں پہ کی ہوئی تھی بک. تو فائنلی ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں, طارق صاحب کی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. تو اب جو ہے یہاں سے آگے پلان کریں گے اور آگے جو ہے کچھ جگہوں کی سیر کریں گے. یہاں کافی زیادہ اچھی جگہ ہے, ان کو ایکسپلور کریں گے اور وہاں پہ جائیں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کچھ جگہ دیکھی نہیں جاتی, محسوس کی جاتی ہے, اور کچھ لمحے وقت سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے دل کی کسی کونے میں ٹھہر جاتے ہیں.